السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے خدمت میں پھر سے میں ایک ویڈیو لے کے حاضر ہوں۔ بہت مشکلات میں مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ کچھ علماء کے ڈروں کے اوپر ہے یہ ویڈیو۔ میں ایک ایک لفظ جو بھی کہوں گا اس پہ آپ غور کیجئے گا۔ ایک بازار میں ایک اللہ کے ولی تھے جن کو وہ قربت حاصل تھی کہ کچھ بھی آگے ہونے والا جو کچھ بھی واقعہ ہوتا تھا کسی انسان کے ساتھ، اس اللہ ولی کو پتہ ہو جاتا تھا پہلے سے۔ تو اس بازار میں وہ رو رہے تھے، ایک جگہ کھڑے کونے میں اپنا طرف رو رہے تھے، تو وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا۔ تو اس نے پوچھا، بابا کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ آپ کو کسی نے مارا ہے کیا؟ تو بابا نے بتایا، نہیں بیٹا، مجھے کسی نے نہیں مارا۔ تو بولے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ کسی نے کچھ برا بھلا کہا ہے کیا؟ تو بابا نے کہا، ہاں۔ تو اس انسان نے کہا، بابا آپ غم نہ کیجئے، مجھے آپ بتائیے، انشاءاللہ میں اس کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالوں گا۔ تو انہوں نے کہا، بیٹا تم تاب نہ لا سکو گے، تم نہیں سمجھا سکو گے۔ انہوں نے بولے، بابا بتائیے تو صحیح، آخر مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے اس کا؟ ایسا کون سا ماجرا ہے کہ میں اسے صلح نہیں کر سکتا؟ تو بولے، بیٹا سنو، یہ جو سامنے جو بازار دکھ رہا ہے، اس میں جتنے لوگ ہیں ان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ کفر میں مبتلا ہیں، بہت سے گناہ ہیں ان کے پیچھے، اور وہ نہیں دیکھ پا رہے، اور اپنی ہی گمراہی میں جیے جا رہے ہیں لوگ۔ آنے والے کل کا ان کو پتہ نہیں ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے کہا کہ میرے پیارے بندے، ٹھیک ہے، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، ان سے جا کے کہو کہ باز آ جائیں، توبہ کر لے، اور اپنے آنکھوں سے 2 آنسو بھی اگر گرا کے سچے دل سے توبہ کر لیں، میں انہیں معاف کر دوں گا۔ میں نے یہ التجا انہیں دی، انہیں سمجھایا، تو لوگوں نے مجھے جھٹلایا، مجھے بھلا برا کہا، اور مجھے دھکا مار کے وہاں سے بھگا دیا کہ آپ تو خود قبر کے قریب ہو، تم کیا مجھے راستہ دکھاؤ گے؟ اس لیے بیٹا میں رو رہا ہوں۔ تو نوجوان سمجھ گیا ان کی باتوں کو کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ جب یہ مسئلہ نہیں حل کر پا رہے ہیں تو میں کہاں سے کروں گا؟ ابھی اتنے لوگ کی تعداد میں لوگ ہیں، میں کس کو سمجھاؤں؟ خیر، وہ اپنے دل پہ پتھر رکھ کے وہ نوجوان وہاں سے نکل گیا۔ پھر دوسرے دن اسی نوجوان کا ایک قبرستان سے گزر ہوا تو دیکھا وہی بزرگ، وہی اللہ کا ولی وہاں بیٹھے رو رہے تھے۔ پھر وہ بزرگ سے پاس گئے اور پوچھنے لگا اس جوان کہ بابا کیا بات ہے، کل بھی آپ رو رہے تھے اس بازار میں، اور آج اس قبرستان میں آپ بیٹھ کے رو رہے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ آج کس نے آپ کو تکلیف دیا، کس نے ستایا آپ کو؟ تو بولے، بیٹا سنو، آج میں ان کے لیے پھر سے دعا کیا، تو پھر کل تو اللہ راضی تھا اس مسئلے کے لیے، بازار والے لوگ کے لیے، لیکن وہ بازار والے راضی نہیں تھے، وہ سننے کو ہی تیار نہیں تھے، جبکہ اللہ وہ رحمان سب کچھ سننے کو تیار تھا۔ اور آج یہ جو قبر میں لوگ مردے پڑے ہیں، یہ سننے کو تیار ہیں، سمجھنے کو تیار ہیں، اللہ کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں، لیکن آج وہ نہیں، اور اللہ نہیں مان رہا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ ٹھیک اسی طرح سے میں نے 2 دن پہلے یہاں کی ایک قریب میں ایک مسجد ہے جہاں میں نماز پڑھتا ہوں، وہاں ایک قبرستان بھی ہے،
میں نے دیکھا کہ اس قبرستان میں کچھ لوگ اپنے رشتہ داروں کے پاس کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں، پیر میں جوتے ہیں۔ وہ قبر میں نہ جانے کس وجہ سے دعا کر رہے ہیں، کیا دعا مانگ رہے ہیں، اللہ بہتر جانے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ جوتا پہنے ہوئے سب کی قبروں پہ پیر رکھتے ہوئے آگے بڑھے اور اپنے جو بھی ان کے رشتہ دار ان کے پاس دعا کر رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ صحیح نہیں، درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ آپ جس اپنے خاندان والے کے لیے، جو کوئی بھی آپ کا رشتہ دار وہاں دفن ہے، اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، مغفرت کر رہے ہیں، اس کو آپ کس طرح سے بخشوا رہے ہیں؟ اس طرح سے کہ کوئی جس کے اوپر آپ قبر کے اوپر پیر رکھ کے آپ جب روند کے جا رہے ہیں آپ آگے کی طرف، اللہ ہی جانے کتنے برسوں سے وہ قبرستان ہوگا اور کتنے کتنے لوگ اس قبر میں دفن ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا پاک بندہ بھی ہو، جو اللہ کا اچھا پرہیزگار گزرا ہو، آپ اس کے اوپر جوتا پہن کے روندے چلے جا رہے ہیں اپنے جو بھی رشتہ دار ہوں گا وہ مغفرت کے لیے، تو کیا ان کی مغفرت ہو جائے گی؟ نہیں میرے بھائی، الٹا اور گناہ کا حقدار ہوگا۔ کل حشر و محشر میں جس کے لیے دعا کر رہے ہیں اسی کو کھڑا کیا جائے گا کہ تم نے کیسی تربیت دی کے آئی تھی، اپنے خاندان والوں کو پیچھے کیسے تربیت دی تھی، کیسے پڑھائے لکھائے تھے آپ نے، دین اسلام کس طرح سے آپ نے ان کو شکشن دیا تھا کہ میرے بندوں کے اوپر ان کے قبروں مبارک پہ چپل پہن کے رونگتے ہوئے تمہارے پاس مغفرت کے لیے آ رہا تھا، اس کے ذمہ دار بھی تم ہی ہو۔ یہاں ہم اپنے من مطابق جیسا چاہیں جہاں چاہیں آ جا سکتے ہیں، لیکن میرے مومن بھائی غور سے دیکھنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ قرب قیامت کے دن بندے کا ایک ایک قدم کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک سانس کا حساب دینا ہوگا، اس کے ایک ایک جوانی کا ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہوگا کہ اس نے جوانی کہاں بتائی، کتنے قدم کہاں تک چلے، کس نیت سے چلے، اس نے آنکھوں سے کیا دیکھا، زبان سے الفاظ کیا نکلے، دماغ سے کیا سوچا، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا میرے بھائی۔ اتنی آزادی جتنی لگ رہی ہے اتنی آزادی ہے نہیں، ہم یہاں عیش کرنے نہیں آئے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ ذرا غور کرو، ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ کی وجہ سے ابلیس مردود ہوا، نہیں تو اس کے اتنا نمازی کوئی نماز نہیں پڑھا، وہ ایسا نمازی تھا۔ زمین سے لے کے ساتوں آسمان تک اس کا وہ مرتبہ تھا کہ کہاں ایسا کوئی جگہ نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن ایک سجدے کی وجہ سے مارا گیا۔ اصل میں وہ سجدہ نہیں تھا، وہ کفر تھا، اس نے انکار کیا، اس نے آدم کو انکار نہیں کیا، اللہ نے جو اس پہ عہد رکھا تھا اس کی عزت کو روندا، اس نے ان کے الفاظ کو درکنار کیا، اس نے اس بات کی اس کو سزا ملی۔ اور سوچو، ہم کو بھی اللہ نے بہت سے ایسے اوقات دیے ہیں، بہت سے الفاظوں میں، قرآن سے، حدیث سے ہمیں اشاروں میں بتائے ہیں کہ ہمیں زندگی میں کیسا گزر بسر کرنا ہے، لیکن ہم اس زمین پہ اس طرح سے اکڑ کے چلتے ہیں، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی جاہلوں کی طرح ہم چلتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میری بات کسی کو برا لگے، ہو سکتا ہے میرا طریقہ سمجھانے کا تھوڑا الگ ہو، لیکن میرے بھائی آپ ایک بار قرآن اور حدیث کے روشنی میں ذرا سوچیں کہ ہم آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ان علماؤں سے بھی، ان حافظوں سے بھی، جب ہم یہ ماجرا دیکھے قبرستان کا تو ہم نے وہاں کے جو مؤذن ہیں ان سے ہم نے یہ بات رکھی ان کے سامنے، تو انہوں نے مجھ سے کہا آپ اس سب باتوں میں مت پڑیے، آپ کا اگر سن کے ہم کسی کو کچھ بولیں گے تو دوسرے دن ہم کو بوریا بستر اٹھا کے یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ مطلب اتنی دہشت ہے ان کے اندر۔ میں نے بہت بار آزمایا ہے، جب بھی کوئی تقریر ہوتی ہے یا دعا ہوتی ہے تو میں نے وہ دعاؤں میں دیکھا، وہ تقریروں میں سنا، کہیں بھی حدیث کی ذکر نہیں آ رہی ہے،
بس اس قرآن میں جو الفاظ ہیں، جو آیت ہیں، وہی پڑھے جا رہے ہیں اور ولی 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 کیا جا رہا ہے۔ سچ ہے، ولی ہے، کیونکہ نبی آئے، رسول آئے، صحابہ آئے، تو ان کے بعد کوئی تو ہونا چاہیے مسلمانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے، تو اللہ نے ولیوں کو پیدا کیا۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن میرے بھائی ان کے ڈر کو میں سمجھ سکتا ہوں۔ حدیث کی باتیں نہیں بتا رہے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث کوئی کہیں اور الگ سے نہیں آیا ہے، وہ قرآن سے ہی ثابت ہوا ہے حدیث۔ اگر قرآن کا صرف ترجمے سے چلا جائے تو اس کی باریکیاں ایسی ہے کہ ہمارے عام جیسے لوگ، عام شخص انسان جو ہے وہ نہیں پکڑ پائے گا۔ اسے ایک عالم انسان یا مولانا یا مفتی ہی ہے جو اس کا ترجمہ، اس کا تفصیل پوری طرح سے اپنی سوجھ بوجھ سے اس کو آپ کے سامنے رکھ سکتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ لیکن علماء لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ ابھی ہم کچھ کہہ دیں تو برا مان جائیں گے، کمیٹی لوگ ہم کو یہاں سے نکال دیں گے۔ لیکن میرے بھائی ذرا سوچو کہ اگر علماء لوگ ایسے ہی ڈرتے رہے اور آپ سے جو ضروری باتیں ہیں، جو نبی نے جو فرمایا، جو نبی نے ان کو علماء کو ہدایت دی کہ اسے آگے بڑھاؤ، تو اگر وہ نہ بتائے تو آپ لوگ جو بھی بہرحال جیسے بھی نماز ادا کر رہے ہیں، آپ کی آنے والی پیڑھی کو کون بتائے گا؟ پھر کیسے انہیں پتہ چلے گا؟ صرف اتنا ہی پتہ ہوگا نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، بس۔ اب اس نماز اور روزے کا حقوق کیا ہے؟ والدین کا ہی ان کا فرمان ماننا ہے، بس۔ لیکن اصل زندگی کیا ہے؟ اصل ایمان کیا ہے؟ اصل قرآن کیا ہے؟ اصل حدیث کیا ہے؟ کیا بتانا چاہتا ہے یہ زندگی ہم سے؟ اس کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں رہے گا تو پھر مطلب کیا بنا پھر؟ میرے بھائیوں، علماء کے اوپر اتنی سختی نہ کریں کہ وہ ڈرنے لگے آپ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری شریف میں فرمان ہے کہ قیامت اتنے قریب آ جائے گا کہ انسان اسے محسوس کر سکتا ہے، دیکھ تو نہیں سکتا لیکن محسوس ضرور کر سکتا ہے۔ وہ وقت کیسا ہوگا؟ وقت یہ ہوگا کہ جب علماء یا کوئی حافظ قرآن نبی کے امت سے اگر ڈرنے لگے اور حق کی بات بتانے سے کترائے کہ کہیں مجھے ذلیل نہ کر دے، کہیں مجھے نوکری سے نہ نکال دے، اگر ایسا ڈرنے لگے اور جو حدیث کی جو باتیں ہیں اس پہ روک لگا دے، تو سمجھ لو قیامت آپ کے سر پہ منڈرا رہی ہے۔ اور وقت بھی کچھ ایسے ہی چل رہا ہے۔ میرے بھائی، سیکھ اس نائی سے لو جو بال کٹنگ کرتا ہے۔ آپ جب کسی نائی کے سیلون میں آپ جاتے ہیں، آپ علماء سے بھی میں کہہ رہا ہوں اور جو عوام ہے ان سے بھی کہہ رہا ہوں، میں یہ دونوں پہ لاگو ہوتا ہے بات۔ آپ کسی نائی کے پاس جاتے ہیں، چاہے وہ مسلم کا ہو یا غیر مسلم کا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جب اس سے آپ داڑھی یا خاتے سیٹنگ کرواتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ اس بلیڈ میں کتنی ریس ہوتی ہے، کتنی دھار ہوتی ہے اس کے اندر۔ اتنی تیز دھار ہوتی ہے کہ اگر غلطی سے بھی کہیں چھو کے نکل جائے تو نس کو نکال دے گی، کب پتہ نہیں چلے گا۔ تو میرے بھائی، جب آپ داڑھی یا خاتے وغیرہ سیٹ کراتے ہیں تو آپ کی وہ نس اور اس بلیڈ، ان دونوں کی رفتار اتنی تیز ہے کہ صرف سیکنڈ کا فاصلہ ہے۔ وہ نائی اگر چاہے تو آپ کا شریر جو زندہ ہے اسے مردے میں 1 سیکنڈ میں تبدیلی بدل سکتا ہے وہ، لیکن پھر بھی انسان کو وشواس ہوتا ہے اور اس کے وشواس کے ساتھ اس کے بعد جاتا ہے۔ وشواس ہے اس کو کہ یہ میرے ساتھ ایسا نہیں کرے گا، اور اسے اس بات کا بھی وشواس ہے کہ اگر وہ چاہ لے تو 1 سیکنڈ نہیں لگے گا، میری آواز تک نہیں آئے گی اور میرا نس اڑا سکتا ہے وہ 1 سیکنڈ میں، لیکن وشواس پہ قائم ہے۔